بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولاد آدم کی ابتدا۔ جنت میں آدم و حوا کا رشتہ محض ایک رفیق کا تھا یا میاں بیوی کا، اس بارے میں کہیں کوئی صراحت موجود نہیں۔ تاہم اس امر پر کم و بیش تمام مذہبی کتب، مورخین اور محققین متفق ہے کہ آدم و حوا میں ازدواجی تعلقات نہ صرف ان کی زمین پر اتارے جانے کے بعد قائم ہوئی، بلکہ اولاد آدم کی ابتدا بھی اس واقعے کے بعد ہوئی۔ مشیت الہی سے حوا جڑواں بچوں کو جنم دیتی تھی، جن میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی۔ آدم کی پہلی اولاد قائن تھا، جسے قابیل بھی کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام یوندا رکھا گیا۔ اس کے بعد جڑواں بچے پیدا ہوئے، ان میں سے لڑکے کا نام حابیل اور لڑکی کا اکلیمہ تھا۔ ان کی آپس میں شادیوں کا جو طریقہ کار طے کیا گیا وہ یہ تھا کہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ایک لڑکے کی شادی دوسرے بار پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہوتی تھی۔ لیکن تاریخ کے مطابق قابیل اور حابیل دونوں ہی اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکیوں سے شادی کے خواہش مند تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی زیادہ خوبصورت تھی اور اسی سے شادی کا خواہش مند تھا، کیونکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بدصورت تھی۔ بعض تاریخ میں ہے کہ حابیل کو یہ خوف تھا کہ قابیل نے اگر اس کی جڑواں بہن کے ساتھ شادی کر لی تو اکلیمہ کی ملکیت میں موجود مال و متاع اور بیڑ بکریاں بھی اس کے قبضے میں چلی جائیں گی، اور یہی خوف قابیل کو بھی تھا۔ دونوں نے جب اس مسئلے کو اپنے والد کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرے، جس کی قربانی منظور ہو جائے اسے اپنے ارادے کے مطابق کرنے کا اختیار ہے۔ دونوں نے ایسا ہی کیا۔ قابیل اپنی قید کے پل کا ہدیہ لایا اور حابیل نے اپنی بیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچے اور ان کی چربی پیش کی۔ اس زمانے میں قربانی یا نذر کی قبولیت کا الہامی دستور تھا کہ اسے کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اسے جلا دیتی تھی، لہٰذا حسب دستور آگ نے حابیل کی نذر کو جلا دیا، یعنی اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ قابیل اپنی یہ توہین برداشت نہ کر سکا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نسل انسانی کا پہلا قتل ایک عورت کے حصول کے لیے ہوا، لیکن قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اور اسی لیے حضرت آدم نے مردے کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کو ریت کر گڑھا کھودا، جس سے قابیل کو یہ معلوم ہوا کہ اسے بھی اپنے بھائی کی لاش کے لیے گڑھا کھودنا چاہیے۔ بعض روایات میں ہے کہ دو کوے آسمانوں سے آئے، جن میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا اور گڑھا کھود کر اسے دبا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا اور اسی طرح کیا۔ حابیل کے قتل کا واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قابیل نے حابیل کو عراق کے کسی جنگل میں موت کے گھاٹ اتارا، جبکہ کچھ لوگ اسے ملک شام کے جنگلات بتاتے ہیں۔ دمشق کے شمال میں جبل قصیون پر ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جو مقتل حابیل کہلاتی ہے۔ حضرت آدم کو اس قتل سے سخت صدمہ ہوا، اور روایتوں میں ہے کہ باقاعدہ فرشتے تعزیت کرنے کے لیے حضرت آدم کے پاس آئے۔ جس غار میں یہ ملاقات ہوئی وہ جبل قصیون میں ہی ہے۔ قابیل کی اولاد۔ تواریخ میں یہ ذکر نہیں کہ قابیل کی شادی اس کی بہن سے ہوئی یا حابیل کی بہن سے، لیکن توریت میں کم از کم 6 نسلوں تک اس کی اولاد کا تذکرہ بہرحال موجود ہے۔ اس کے بیٹے کا نام ہنوک، اس کے بیٹے کا نام لمیراد، اس کے بیٹے کا نام مہویائیل، اس کے بیٹے کا نام متوسائیل اور اس کے بیٹے کا نام لمک بیان کیا گیا ہے۔ لمک کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک کا نام ادا اور دوسری کا زلا تھا۔ ادا کے بطن سے یابل اور یوبل پیدا ہوئے، جبکہ زلا سے تو بلقائن اور ایک لڑکی نعمہ نے جنم لیا۔ یابل کو خانہ بدوشوں کا جدمجد قرار دیا جاتا ہے، جبکہ یوبل بین اور بانسری بجانے والوں کا باپ ہے۔ تو بلقائن کے بارے میں روایات ہے کہ وہ ہتھیاروں کا موجد تھا۔